اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہوری آفیشل۔ تمام محبت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو بندہ نچیز کی طرف سے محبتوں برا سلام۔ امید کرتا ہوں ملک اور غیر ملکی دوست احباب اپنی خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ تمام دوست احباب چینل کو دیکھنے والے اور ویڈیوز کو سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے بصارت اور بصیرت کے متعلق کہ تمام کا تمام جو ہے وہ اطاعت مصطفیٰ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے سے ہی انسان جو ہے وہ کامل بصیرت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کا کچھ خلاصہ جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم آسان الفاظ میں آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے اوپر عمل کرنے سے اور اللہ کے اوپر ایمان لانے سے انسان کو بصیرت ملتی ہے۔ تو اس کے اوپر قبل اس سے کہ ہم گفتگو کریں، جن دوستوں نے ہمارا ابھی تک چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، دوستوں سے محبتوں برا ایک گزارش ہے کہ وہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ سے محبتوں برا رشتہ جو ہے ہمارا جڑا رہے۔ تو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک معجزہ ہوتا ہے، معجزہ جو ہے وہ نبی کے لیے خاص ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے جو ولی کے لیے خاص ہوتی ہے، اور ایک ان دونوں کے درمیان استدراج ہوتا ہے، اور جو استدراج ہوتا ہے نہ وہ ولی سے صادر ہوتا ہے اور نہ وہ نبی سے صادر ہوتا ہے، بلکہ جو شعبدہ باز ہوتا ہے وہ اس سے صادر ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بصیرت جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عمل پیرا ہونے سے بنتی ہے۔ آج ہم ثابت کریں گے کہ کرامت ولی کے ساتھ خاص ہے، معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ جو شریعت کا تارک ہے نہ اس سے کرامت سرزد ہو سکتی ہے، نہ اس سے کوئی اور معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے، اس سے استدراج حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن استدراج جو ہے اگر دیکھا جائے وہ جانوروں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پرندوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دجال سب سے بڑا استدراج کرنے کا جو ہے وہ ماہر فن ہوگا۔ لیکن آج ہم ایک چھوٹی سی حکایت سے اس بات کو واضح کریں گے کہ کرامت جو ہے وہ اسی کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہے یا اسی کے جسم سے صادر ہوتی ہے جو شریعت کا متبع ہوگا، شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ تو سماعت کیجئے، نصیر الدین طوسی جو ایک ریاضی کا بہت بڑا ماہر تھا، عالم تھا، تو ایک ولی کے پاس گیا، اس سے ملاقات کی، تو ابھی بیٹھا ہوا تھا تو لوگ بھی اس کے پاس تشریف فرما تھے اس ولی کے پاس۔ تو ان میں سے کسی آدمی نے بول کے یہ کہا کہ حضرت یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا ماہر ریاضی دان ہے۔ تو اس نے کہا جی اس میں فن کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ علم نجوم بھی جانتا ہے اور نجوم میں کامل ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، بتا دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا۔ تو فرمایا یہ بھی کوئی کمال ہے؟ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، علم نجوم کا کامل ہونا یہ اس کو کوئی مہر والی بات نہیں ہے، کوئی فن والی بات نہیں ہے۔ تو اس کا دل تھوڑا سا رنجیدہ ہوا، وہ پریشان ہوا، اٹھا، وہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو پھر کیا دیکھا، حسن اتفاق یہ ہوا کہ جس بستی میں گیا تو اس بستی میں ایک چکی والا تھا جو دانے گندم جو ہے، گندم مکئی وغیرہ چاول وغیرہ جو ہے وہ اس کو آٹا بناتا تھا، گندم کا یا مکئی کا آٹا بناتا تھا۔ وہ چکی والے کے پاس گیا تو رات پڑ چکی تھی، اب اس نے ٹھہرنا تو تھا، تو اس کے پاس ٹھہرا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کے پاس رات رہنی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے رات کے وقت اس کی چارپائی جو تھی وہ کمرے کے اندر بچھا دی، بستر لگا دیا۔ تو نصیر الدین طوسی صاحب کہنے لگے جی میں نے تو باہر سونا ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اس نے کہا جی آج سخت بارش ہونے والی ہے۔ وہ بڑا تعجب اس کو ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ اس کو کیسے پتا کہ بارش ہونے والی، حالانکہ علم نجوم کا تو میں ماہر ہوں، لیکن اس کو کیسے پتا چل گیا؟ تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے کہ آج بارش ہوگی؟ اس نے کہا جی میرا گدھا جب بھی اپنی دم ہلاتا ہے نا 3 بار تو اس روز سخت بارش آ جاتی ہے۔ تو آج اس نے دم ہلائی ہے، چنانچہ کچھ دیر بعد باتیں چل رہی تھی، تھوڑی دیر گزری تو تیز بارش آنا شروع ہو گئی۔ تب یہ بہت نادم ہوا کہ واقعی گدھے بھی علم نجوم والے ہیں، سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، یعنی کہ علم نجوم سے زیادہ گدھے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے اس واقعہ سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہوا میں اڑنا، دریا پر چلنا، بڑا عالم ہونا، جی یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ مکھی بھی ہوا میں اڑ سکتی ہے، مچھلی بھی پانی میں تیر سکتی ہے۔ اگر انسان کو دریا پہ چلنے کی فن رکھتا ہے تو یہ مچھلی کے اندر بھی فن ہے۔
اگر کوئی ہوا میں اڑ سکتا ہے تو ہوا میں اڑنے کا فن تو مکھی کے اندر بھی ہے۔ چیل آندھی کو اور مینڈک بارش کو پہلے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ چیل بادلوں کے پاس اڑتی ہے، آسمان پہ اڑتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ مینڈک کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ اگر یہ اصحاف جانوروں میں ہے تو بڑا علم شیطان کو بھی تھا، اس چیز کا علم تو شیطان کو بھی تھا۔ تو پتہ یہ چلا ہماری گفتگو کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ کرامت اس سے ظاہر ہوگی جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا۔ اور آخر میں اس کا خلاصہ یہ نکالتے ہیں کہ تصوف اور فقیری جو ہے وہ صرف اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے، نہ کہ استدراج کرنے والوں کا جو شریعت کے پاسدار نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑتا ہو، جناب آگ پہ چلتا ہو، لیکن وہ شریعت کا متبع نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کے خلاصے کو سمیٹتے ہوئے کہ بنی اسرائیل والے جو تھے وہ تورات کے منکر نہ تھے، اس کو مانتے تھے، اس پر عمل کا دعویٰ بھی کرتے تھے، مگر رب نے انہیں فرمایا کہ انہوں نے اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے تورات کا ماننا نہیں ہوتا۔ وہ تورات کو مانتے تھے سرکار کو چھوڑ کر، وہ اللہ کو مانتے تھے سرکار کو چھوڑ کر، وہ احکامات الہیہ مانتے تھے سرکار علیہ السلام کو چھوڑ کر۔ تو اللہ فرماتا ہے عبادت اس کی قبول ہوگی، تورات کا ماننا اس کا قبول ہوگا جو میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مانیں گے۔ اس پر عمل نہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ قالب ہیں، مگر حضور قلب ہیں۔ تو قلب کے بغیر وجود بالکل نکارا ہو جاتا ہے۔ جب تک قلب کو نہیں مانا جائے گا اس وقت تک قالب کا فائدہ نہیں، اور یوں ہی حضور سے منہ موڑ کر توحید نہیں رہتی، نماز وغیرہ عبادات وغیرہ وہ نہیں، قرآن کا پڑھنا تلاوت نہیں، بلکہ ایسا شخص توحید وغیرہ کو پس پشت ڈالنے والا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ تورات نے حضور کو برحق کہا ہے، اور اپنے کو حضور کی آمد پر جو ہے وہ اس میں ذکر کیا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں۔ اگر کوئی بندہ تورات زبور انجیل کو مانے لیکن حضور علیہ السلام کو چھوڑ دے تو دراصل اس نے تورات کا بھی انکار کر دیا، انجیل کا بھی انکار کر دیا، زبور کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ جس نے سرکار کو چھوڑ دیا اس نے تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل هو اللہ احد، اللہ فرما رہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ کے ایک ہونے کی وحدانیت جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اطہر سے نکلتی ہے۔ تو یہ خلاصہ پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تصوف کا ماسٹر ہوں، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فقیری میرے پاس ہے، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی کامل نہیں ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ شریعت مصطفیٰ کا متبع ہے۔ اگر وہ شریعت مصطفیٰ کا متبع ہے تو وہ ولی بھی ہوگا، وہ کامل بھی ہوگا، وہ اکمل بھی ہوگا، وہ مکمل بھی ہوگا۔ اگر یہ سرکار علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑنے والا ہوگا، سرکار کی ایک سنت کا تارک جو ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تو مالک کائنات نے تو سرکار کو چھوڑنے والوں کو، سرکار کے طریقے کو چھوڑنے والوں کو، تورات کے اوپر عمل کرنے والوں کی نہیں مانی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں جو تصوف ہے وہ اس میں جو خرافات آ گئی ہیں وہ ہماری خود ساختہ ہیں، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا طریقہ سے تعلق نہیں ہے، اس کا معرفت سے تعلق نہیں ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تصوف وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں وہ حقیقی تصوف کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے جو متبع شریعت ہے، جو متبع طریقت ہے، متبع معرفت و حقیقت ہے، جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔